چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 4 کلمے چن لیے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یعنی یہ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب آپ ان 4 لفظوں کو یوں سمجھ لیجئے اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیں، بات کرتے ہوئے سبحان اللہ، اللہ نے مجھ پر یہ مہربانی کر دی، سبحان اللہ میری بیٹی پاس ہو گئی، سبحان اللہ میرے بیٹے نے قرآن مجید پڑھ لیا، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ کا لفظ اپنی گفتگو میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پھر الحمدللہ کا لفظ بھی کریں کہ الحمدللہ آج میرا خامد بہت خوش تھا، الحمدللہ وقت پہ میں نے کھانا بنا لیا، سب لوگوں نے خوب مزے سے کھایا، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کا لفظ استعمال کریں۔ اسی طرح اللہ اکبر، جو بندہ بھی کوئی تعجب کی بات کرے تو سن کے کہیں اللہ اکبر، اچھا اللہ نے ایسے مہربانی کر دی۔ تو ان تمام الفاظ کو اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیں، اس لیے کہ اللہ کو یہ تمام الفاظ بہت پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو یا استعمال کرنے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا بات، کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، اذا قال العبد المسلم لا الہ الا اللہ خرقت السماوات حتی تقف بین یدی اللہ، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھٹ جاتا ہے آسمان، اور یہ کلمہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتا ہے۔ فیقول اسکنی، اللہ اس کلمے کو کہتے ہیں ٹھہر جا، فتقول کلمہ کہتا ہے کیف اسکن ولم یغفر لقائلی، اللہ میں کیسے ٹھہروں کہ جس بندے نے مجھے پڑھا ابھی تک اس بندے کی مغفرت ہی نہیں ہوئی۔ فیقول، اللہ فرماتے ہیں ما اجریتک علی لسانہ الا وقد غفر لہ، میں نے تمہیں اس بندے کی زبان پہ جاری ہی اسی لیے کیا تھا کہ میں نے اس بندے کی مغفرت کرنی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے پر بندے کی مغفرت۔ اب ہمارے مشائخ اسباق دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تحلیل کا سبق دن میں کم از کم 3000 مرتبہ کریں۔ اب جو عورت دن میں 3000 مرتبہ چلتے پھرتے زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے، تو بتائیں ہر دفعہ پڑھنے پر اگر کلمہ بخشش کی خوشخبری دلواتا ہے تو 3000 دفعہ پڑھنے والی کو کتنی خوشخبریاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور کرنے والے تو ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں۔ ہمارے ہی جماعت کے بعد مرد اور عورتیں 7000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں، 10000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک اللہ کی بندی تو ایسی ہے، فون کرتی ہے کہ حضرت میرے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہو گئی، خامد بزنس پہ چلا جاتا ہے، میں گھر میں فارغ ہوتی ہوں، مجھے آپ اور عمل بتائیں۔ میں نے کہا بھئی 10000 مرتبہ کلمہ پڑھ لو۔ فون کر کے کہنے لگی حضرت اور بتائیں۔ میں نے کہا زیادہ کر لو۔ کتنا؟ میں نے کہا 20000 دفعہ۔ چنانچہ اس نے 20000 دفعہ کرنا شروع کیا۔ پھر چند دن بعد فون کیا، حضرت میرے پاس وقت ہوتا ہے، مجھے اور بتائیں۔ میں نے کہا بھئی 25000 مرتبہ۔ اس نے 25000 کرنا شروع کیا۔ پھر فون کیا کہ وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی شان کے عام دنوں میں، رمضان کی بات نہیں، عام دنوں میں وہ اللہ کی بندی ہر روز 40000 مرتبہ کلمے کا ورد کرتی ہے۔ اب 40000 مرتبہ اگر زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا ہوگا تو اس کی مغفرت یقینی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ آج کتنی عورتیں ہیں کہ جن کی یہی کیفیت ہے کہ بچوں کی شادیاں ہو گئیں، وہ گھر میں ہوتی ہیں، فارغ بھی ہوتی ہیں، مگر زبان نہیں کھلتی۔
اللہ کا کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا، یا تو پتہ نہیں ہوتا، اور اگر پتہ ہوتا ہے تو غفلت ہوتی ہے۔ تو ہم تو اگر چاہیں تو دنیا میں ایسے عمل کر سکتے ہیں کہ مومن کا جنت میں جانا یقینی بن جائے۔ میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسی زندگی گزاریں کہ جہنم میں جانے کا رسک ہی نہ رہے پیچھے، ایسی زندگی ہو، ایسے اعمال ہوں، ایسی نیکیاں ہوں، اللہ کو اتنی پسندیدہ زندگی ہو کہ دنیا میں اللہ اس کو جنت کا گھر دکھا دے۔ میرے بندے، میں نے تیرے لیے مہمان نوازی کے لیے یہ جگہ تیار کر رکھی ہے۔ یہ ہوئی نا زندگی۔ چنانچہ ایک اور بھی عمل ہے کہ جو انسان اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ پڑھتا ہے، ایک تو تھا نا لا الہ الا اللہ پڑھنا، اب یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ اذ قال العبد اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب بندہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قال اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی علم عبدی، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے معلوم کر لیا انہو لیس لہ رب غیری، کہ اس کا میرے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ اشہدکم، دیکھیں اس نے میری ربوبیت کی گواہی دی، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں قد غفرت لہ، میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، عدلے کا بدلہ۔ بندے نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی، تم میری اس بات کے اوپر گواہ رہنا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں معاذ بن جبل عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من نفس تموت، کوئی ایسا بندہ نہیں جو فوت ہو، وہی تشہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، اور وہ موت کے وقت کلمہ پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی علیہ السلام ان کے رسول ہیں، یرجع ذلک الی قلب موقن الا غفر اللہ لہ، تو اللہ تعالی صدق دل کے ساتھ اس گواہی پر اس بندے کے گناہوں کی، تمام زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو جو بندہ زندگی میں بار بار کلمہ پڑھتا ہوگا تو موت کے وقت اسی کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ تو جو خاتون روزانہ 3000 5000 7000 دفعہ کلمہ پڑھ رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کو پھر کلمہ یاد نہ آئے؟ کلمہ تو خود بخود اس کی زبان سے نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے کلمے کی تفصیل بتائی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ تم یہ تیسرا کلمہ پڑھو، فإنہن الباقیات الصالحات، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، وہن یحططن الخطایا، اور یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ ان کے بدلے گناہ اس طرح مٹائے جاتے ہیں کما تحط الشجرۃ ورقھا، جس طرح کے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اب بتائیے، تیسرا کلمہ پڑھنے سے ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے کہ پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ وَهُنَّ مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تیسرا کلمہ پڑھنا کون سا اتنا مشکل ہے؟ جو بندہ چاہے وہ بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک خاتون آئی، سلمہ اس کا نام تھا، انہا قالت، وہ کہنے لگی
یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بکلمات ولا تکثر علیہ، مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیں مگر زیادہ نہ بتائیں، میں زیادہ نہیں پڑھ سکتی۔ قال قولی، نبی السلام نے فرمایا تم کہو اللہ اکبر 10 مرات، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ یقول اللہ، اللہ فرماتے ہیں ھذا لی، یہ میرے لیے ہے۔ وقولی سبحان اللہ 10 مرات، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ یقول اللہ ھذا لی، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ وقولی اللہم اغفر لی، اور پھر تیسری مرتبہ کہنا اللہ میری مغفرت فرما دے۔ یقول قد فعلت، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی۔ اب یہ کتنا آسان عمل ہے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور 10 مرتبہ اللہم اغفر لی کہنا۔ اور مزے کی بات یہ کہ 10 مرتبہ جب تم کہو گی فتقولین 10 مرارا یقول قد فعلت، ہر مرتبہ تم اللہم اغفر لی کہو گے تو ہر مرتبہ اللہ فرمائیں گے میں نے تیری مغفرت کر دی۔ 10 مرتبہ کہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوچئے کہ یہ کیسے اذکار ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی۔ اور اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تو 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہر روز 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں اور 1000 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو حدیث مبارکہ میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ غفرت لہو ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ فجر کے بعد پڑھے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اب بتائیں کہ اتنی مختصر سی تسبیح ہے، لیکن اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک حدیث مبارکہ میں تسبیحات فاطمہ کے بارے میں آتا ہے۔ تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کو پورا کرنے کے لیے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایسے ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو تسبیحات فاطمہ کا پورا معمول ہو اور اس کو کیے بغیر آپ مصلی سے مت اٹھا کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد کہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ قام مغفور اللہ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اب جس بندے کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی وہ تو سیدھا جنتی۔ تو ایسے عمل کریں کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والا رزق ہی نہ رہے۔ اور یہ چیز حدیث مبارکہ کی جو دعائیں ہیں ان پر عمل کرنے سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ استغفار پڑھنا
ہر نماز کے بعد اللہ کو یہ بھی پسند. حدیث پاک میں ہے من قال دبر کل صلاۃ استغفر اللہ و اتوب الیہ. ہر نماز کے بعد جو یہ کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ غفر لہ وان کان فر من الزحف، اللہ بخشش کر دیتے ہیں اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو. یعنی اتنا بڑا گناہ کہ میدان جہاد سے بندہ بھاگ جائے، فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد استغفار پڑھ لے اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور کتنی مہربانی ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر لہ وان کان قد فر من الزحف، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں اگرچہ وہ بھی جہاد سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا کفرت عنہ خطایاہ، مگر یہ کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ولو کانت مثل زبد البحر، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اب دیکھیے ایک ایک فکرہ ہے اور ایک ایک فکرے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اتنے اجر کا وعدہ ہے. اور سید الاستغفار کے بارے میں تو آپ کو کل بھی بتا دیا کہ اگر دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اس رات موت آ گئی تو سیدھا جنتی، اور رات میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اس رات میں موت آ گئی تو سیدھا جنتی. سبحان اللہ. تو سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اس کو یاد کر لیں اور اس کو دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور رات میں پڑھ لیں تو دن میں پڑھیں گی تو سیدھا جنتی، اور رات میں پڑھیں گی اور موت آ گئی تو سیدھا جنتی. سبحان اللہ. اس استغفار کی اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر قبولیت ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے غفرت ذنوبہ وان کانت اکثر من زبد البحر، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. دیکھیں پہلی حدیثوں میں ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اور اس حدیث پاک میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں وَإِن كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں. اب بتائیں کہ اللہ سے بخشش کروانا کتنا آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے امتی جو خطائیں کر بیٹھتے ہیں تو یہ زبان کھولیں، کچھ تو بولیں تاکہ اس کو بہانہ بنا کے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں. یہ کتنی ہماری بد نصیبی ہے. ہم ایسے ایسے اعمال سے غافل ہیں، دن پہ دن گزر رہے ہیں. کئی تو نماز ہی نہیں پڑھتی، اور جو پڑھتی ہیں تو بس نماز کا سلام پھیرا اور مصلی سے اٹھی. مجھے کھانا بنانا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. بھئی یہ کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں. 5-10 منٹ اور لگا کر یہ تسبیحات بھی اگر پڑھ لیں، اور اگر فرض کرو مصلی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھنے کے لیے وقت ہے تو کھانا بناتے ہوئے پڑھ لیں. پتہ تو ہونا چاہیے نا، اس کو معمول تو انسان بنائے. پھر اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں گی تو اجر تو آپ کو مل جائے گا. چنانچہ جو بندہ صبح و شام 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی اس بندے کے 10 خطائیں معاف فرما دیتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر دیتے ہیں. اور اگلی مزے کی بات کہ اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں. اب بتائیں یہ کتنا مزے کا عمل ہے کہ ہم
اگر صبح شام 10 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. شیطان بدبخت ہم سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکے گا کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کر دے. اللہ کی حفاظت ہوگی. اب دیکھیں، آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر حفاظت ہو، تو 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ شیطان بدبخت سے محفوظ فرمائیں گے. یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان ہے. اب ذرا اور باتیں سن لیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح اور شام یہ کلمہ پڑھ لے، یہ فقرہ پڑھ لے، ربی اللہ لا اشرک بہ شیئا واشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اب صبح شام یہ فقرہ پڑھنا کتنا مشکل ہے بھائی. ربی اللہ لا اشرک بہ شیئا واشہد ان لا الہ الا اللہ. اتنا سا فقرہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح شام یہ پڑھ لے، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت و ان محمدا عبدک و رسولک، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو گناہ سرزد ہوئے وہ بھی معاف، اور اس رات جو گناہ سرزد ہوئے وہ بھی معاف. آپ دیکھیں نا کہ بچے کو آپ روزانہ صبح اور شام ٹوتھ پیسٹ کرنے کی کتنی اہمیت بتاتی ہیں کہ بچے رات کو سونے سے پہلے بھی دانتوں کو صاف کر لو اور صبح اٹھتے ہی اپنے دانتوں کو صاف کر لو. یہ بہت ضروری ہے. تو بھائی اگر منہ کا صاف کرنا اتنا ضروری کہ شام کو بھی ٹوتھ پیسٹ کرو، صبح بھی کرو، تو کیا دل کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے؟ آپ حیران ہوں گی کہ اس فقرے کے پڑھنے سے پورے دن کے گناہ معاف اور رات کو پڑھنے سے پوری رات کے گناہ معاف. تو بچوں کو بتائیں کہ بچوں یہ فقرہ پڑھے بغیر تم نے صبح نہیں کرنی اور یہ فقرہ پڑھے بغیر تم نے نیند نہیں کرنی. جب یوں کہیں گی تو بچوں کے دل منور ہوں گے. بچے آپ کے نافرمان نہیں بنیں گے، نمازوں میں کوتاہی نہیں کریں گے، بچے تعلیم کے معاملے میں آپ کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے. ہم خود تو بچوں کو وہ عمل بتاتے نہیں، اور جب بچے بگڑتے ہیں تو پھر بیٹھ کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی ہمیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کو ہیرے موتی دیے، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات فرمائی کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے فجر کے بعد اور عصر کے بعد 3 مرات 3 مرتبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کفرت عنہ ذنوبہ وان کان مثل زبد البحر، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اب آج کی اس مجلس کی آخری حدیث مبارکہ ذرا سن لیجئے کہ فجر اور عصر کے بعد جو بندہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو سنیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں، اور پورا دن اللہ تعالی شیطانی حملوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اب یہ جو خوشخبری ہے یہ تو ہم پہلے حدیثوں میں بھی سن چکے، مگر اس حدیث میں ایک خاص بات ہے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کی روایت کی تو وہ فرماتے ہیں کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے. اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث نقل کی اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو پڑھنے سے فجر اور عصر کے بعد
10 ایسی نیکیاں کہ جو جنت کو واجب کر دیتی ہیں، اور 10 ایسے گناہ معاف کہ جو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے، اور 10 مومن غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چاند سی نہیں چھوڑا کہ اگر ان کا امتی یہ اعمال کرتا رہے تو وہ قیامت کے دن کی شرمندگی اٹھانے والا ہو۔ میک شور کیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ میرے امتی کو تو کوئی پریشانی آنی ہی نہیں چاہیے، بس یہ ادھر آنکھیں بند ہوں، قبر جنت کا باغ بنے، اللہ کے حضور قیامت کے دن یہ کھڑا ہو، عرش کا سایہ نصیب ہو، خوشبو کے ٹیلوں پر یہ سیر کرے جب تک لوگ حساب کتاب سے فارغ نہیں ہوتے، اور جب حساب کتاب ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہوں تو میرا یہ بندہ میرے قدموں میں جگہ پائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔